السلام علیکم، میں عبد القدوس۔ آج ہم آئے ہیں نعیم صاحب کے پاس، ان سے اس چیز کی معلومات لینے آئے ہیں کہ اے ٹی ایس کیا چیز ہے اور اس کو جوائن کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ہمیں کچھ اے ٹی ایس کے بارے میں گائیڈ کریں سر۔ سب سے پہلے سر ہمیں اپنے کچھ کیریئر کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ عبد القدوس میرا نام تو آپ نے دہرائی دیا ہے، محمد نعیم میرا نام ہے، اور اے ٹی ایس کمپنی کی طرف سے میں پریزنٹیشن بھی دے رہا ہوں آپ کو، اور جو بھی معلومات ہوگی بھی پرووائڈ کروں گا۔ اس سے پہلے میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں سعودی ارامکو سے تقریباً 10 سال پہلے واپس آیا ہوں، اور پاکستان میں آنے کے بعد میں نے بہت سارے کام بھی کیے ہیں۔ تو میرا آئل فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سارا ایکسپیرینس اور بہت ساری معلومات مجھے اے ٹی ایس کی طرف لے آئی، اور الحمدللہ آج اے ٹی ایس کی وجہ سے میرا بھی نام ہے، اور اے ٹی ایس میں آنے کے بعد بہت مطمئن ہوں۔ اے ٹی ایس ایک بہت اچھا ادارہ ایک بن کے سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہترین ادارہ ثابت ہوگا۔ سر ہمیں اے ٹی ایس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریے گا سر۔ اے ٹی ایس کا پہلے تو اے ٹی ایس کا نام جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سر یہ اے ٹی ایس کیا چیز ہے، اے ٹی ایس کا مطلب کیا ہے؟ تو اے ٹی ایس کا مطلب ہے آٹو ٹریکنگ سروسز، جو کہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ اس ادارے کی کمی تھی، اور آئل فیلڈ سے ریلیٹڈ آئل فلیٹ رکھنے والی مختلف کمپنیوں کو ہم ایز اے ریسکیور ان کے ساتھ ورک کرتے ہیں، ان کو ایمرجنسی میں ریسکیو کرتے ہیں، اور فلیٹ کو چلنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ سر آپ کے ساتھ کون کون سی کمپنیز جو ہیں وہ اس ٹائم اٹیچ ہو چکی ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں آئل فیلڈ سے ریلیٹڈ آلموسٹ تمام کمپنیوں کو ہم اپنے پینل پہ لا چکے ہیں الحمدللہ۔ تمام کمپنیاں، اس میں شیل بھی ہے، اس میں ٹوٹل بھی ہے، اس میں الحمدللہ پاکستان کی بہت بڑی ایک کمپنی ہے پی ایس او، پاکستان اسٹیٹ آئل، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم اس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گیس اینڈ آئل تو بہت ہی بہترین ہمارے ساتھ کوآپریشن میں ہے، اور اس کے ساتھ مل کے کام کرنے میں مزہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیکو ہے، ہسکول ہے، اور یہ باقی جو دوسرے ادارے ہیں وہ بھی الحمدللہ ریسکیو کے حساب سے ہمارے ساتھ آلریڈی اٹیچ ہو چکے ہیں، اور تربیتی کورسز کا انعقاد بھی کر رہے ہیں۔ اس میں ڈرائیورز کی میڈیکل اسسمنٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں ہم پی ایس او اور گیس اینڈ آئل کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں آئل سیکٹر میں سیکٹر میں چلنے والی گاڑیوں کے لیے ایک بہترین مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ سر ایک یہ گائیڈ کر دیں ہمیں کہ ایک ٹینک ٹرک کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو کیوں جوائن کریں؟ ایسا کیا آپ مطلب کہ ان کو بینیفٹ دیں گے، یا کون سی ایسی جو ہیں وہ ہیلپ پرووائڈ کریں گے کہ وہ آپ کی ہی کمپنی جوائن کریں؟ دیکھیں، ہماری اے ٹی ایس کمپنی الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 27 مختلف لوکیشن پہ ہم لوگوں نے اپنی ریسکیو ٹیم پوسٹ کی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پہ فل ایکوپمنٹ، اس میں ہمارا جو ریٹریول یونٹ جو ہمیں چاہیے ڈیکینٹنگ کے لیے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کرین سروسز بھی ہوتی ہیں، اور مین پاور بھی ہوتی ہے، اور یہ 27 پورے پاکستان میں 27 پوائنٹ ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے پورے پاکستان کا جو میپ ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے 27 مختلف لوکیشنز پہ، اور اس جگہ وہاں پہ لوکیٹڈ ہیں۔ خاص کر جہاں زیادہ حادثے ہوتے ہیں، جس روڈ پہ، یہ کراچی سے سکھر تک کا ایک ایریا ہے، بہت خطرناک ایریا ہے، اس میں ٹریولنگ میں بہت ساری پرابلمز بھی ہیں، روڈ بھی خراب ہے، اور اس کے علاوہ پھر سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے ڈرائیورز جو ہیں وہ مسلسل سفر میں رہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی ریزن ہوتا ہے، اور اسی میں ہی ان کو فٹیگ ہو جاتی ہے، جس فٹیگ کے چکر میں
انہیں حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس روٹ کو ہم نے بہت زیادہ اس کے پہ توجہ دی ہے اور وہاں پر ہماری بہت زیادہ ٹیمیں موجود ہیں. سر حفاظتی اقدامات کو لے کے آئل کمپنیز کو یا ٹینک ٹرک کمپنیز کو کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے، تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر گائیڈ کر دیں. دیکھیں، آئل فلیٹ رکھنے والی تمام وہ ادارے جو اپنے ساتھ آئل ٹینکرز اور ان کا متعلقہ عملہ وہ سب رکھتے ہیں ایک کثیر تعداد میں، تو انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے ڈرائیورز کی تربیت کے لیے بندوبست کریں. یہ تربیت مختلف وقتوں میں ہماری کمپنی پرووائڈ کرتی ہے مختلف جگہوں پہ، تو اس تربیت کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو ڈیفینسنگ ڈرائیو کے اوپر بہت زیادہ لیکچرز دیتے ہیں اور انہیں بہت سی ویڈیوز کے ذریعے ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی میڈیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ڈرائیورز بیماری کا شکار تو نہیں ہے اور فٹیگ کا شکار تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کی صحت کو جو مسائل اور جو خطرات درپیش ہیں اس کی آگاہی کے لیے ہم لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور وہ پھر لاجسٹکس سے اور جو ہمارے متعلقہ ادارے ہوتے ہیں انہیں وہ رپورٹیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی میڈیکل اسیسمنٹ کو فالو کرتے ہوئے ان کا علاج کروائیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تمام ادارے جو پاکستان میں آپریٹ ہو رہے ہیں فلیٹ کی صورت میں یا انڈیویجول کی صورت میں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ڈرائیورز کی صحت اور ان کی تربیت پہ توجہ دیں. اگر آپ گاڑی کے اندر سمجھتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے اور 50-60 لاکھ کا اس کے اندر آئل ہے، وہ اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ وہ حفاظت کے ساتھ دوسری جگہ پہنچے اور حفاظت کے ساتھ وہ چلے، تو آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. ڈرائیور بہت امپورٹنٹ پرسن ہے گاڑی کی حفاظت کے لیے بھی اور مال کی حفاظت کے لیے بھی، تو اس کی تربیت ہونا ضروری ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ڈرائیور اناڑی موت کا کھلاڑی. تو آئل ٹینکر جو ہے وہ ایک خطرناک بذات خود ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے، تو اس کی موومنٹ حفاظتی اقدامات کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کی تمام حفاظتی اقدامات جو اوگرا نے دیے ہیں، جو ہماری ایم او ویز دیتی ہیں، جیسے پی ایس او ہو گئی، جیسے شیل ہے، جیسے ہماری گیس اینڈ آئل کمپنی ہے، تو ان کی پالیسیز ہیں. ان پالیسیوں پہ عمل کروانے کے لیے ان کی تربیت بہت ضروری ہے. ڈرائیورز کو ایک بہترین ایٹماسفیئر پرووائڈ کرنا چاہیے، مالکوں کو چاہیے، تاکہ وہ آپ کی فلیٹ کے لیے سود مند ثابت ہوں. سر ایک اس بات پہ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ایک گاڑی جب ڈرائیو کرتے ہیں ڈرائیور، تو ان کو کن کن باتوں کا بہت ضروری خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، جتنے بھی ڈرائیورز ہیں ہمارا ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے مال کی ترسیل کے لیے اور گاڑی کی حفاظت کے لیے، تو وہ ان کا جو ریسٹ ٹائم ہے وہ بہت کم ملتا ہے. تو انہیں ان کی صحت کی حفاظت کے لیے ان کا ریسٹ ٹائم بڑھانا چاہیے. انہیں ریسٹ بہت زیادہ مواقع پیدا کرنے چاہیے تاکہ وہ ریسٹ کریں، اور ان کی تربیت اس طرح ہو کہ ہر 2 سے 3 گھنٹے کے درمیان ڈرائیونگ کے بعد وہ تھوڑا سا وقفہ لیں اور اس وقفے میں اپنے جسم کی تھکان کو دور کریں. یہ تھکان یعنی کہ فٹیگ جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں موسٹلی حادثے جو ہے وہ فٹیگ کا شکار ہونے کی وجہ سے ہیں. فٹیگ کیا ہے کہ چند لمحوں کی نیند ہوتی ہے اور اس میں انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل جاگ رہا ہوں، جبکہ اس کا دماغ سو رہا ہوتا ہے، اور وہ چند لمحے سے 3 سے 5 سیکنڈ کی اس طرح کی جھپکی بھی ہو سکتی ہے، اور اس جھپکی کے دوران حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. سر ایکسیڈنٹ کے ایک خدا نخواستہ کسی روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کی کمپنی کیا پروسیس کرتی ہے یا کیا سٹیپ لیتی ہے اس دوران؟ میں تمام پاکستان میں چلنے والے آئل ٹینکر ڈرائیور سے یہ اپنا پیغام دینے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت حادثہ ہو، سب سے پہلا جو ہمارا رد عمل ہونا چاہیے
کہ ہمیں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. گھبراہٹ اپنے اوپر طاری نہیں کرنی چاہیے. حادثہ تو ہماری لاپرواہی سے یا سامنے والے کی لاپرواہی سے ہو گیا. اب اس میں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اور گھبراہٹ میں جس وقت آدمی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو بہت سارے زیادہ غلط کام کرتا ہے. سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے متعلقہ سپروائزر کو، متعلقہ ادارے کو اطلاع کریں. اس کے بعد فوراً قریبی جو بھی ہماری ریسکیو اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہیں اطلاع کریں، اور ساتھ ہی ATS کے کنٹرول روم سے رابطہ کریں. جو ہمارا ٹول فری نمبر ہے اور وہ نمبر 0800-111-192 ہے، اس پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کے لیے مدد بر وقت پہنچائی جا سکے. تو یہ اور اس دوران اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو گاڑی کے اندر لیکیج ہو رہی ہے وہ تھوڑی دیر آپ کے کچھ کرنے سے رک سکتی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کریں، نہیں تو پھر لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کریں. اور اس حادثے کے وقت آپ کوشش کریں کہ سیفٹی کونز ہیں وہ سائڈ پہ لگائیں. جب تک آپ کے پاس کوئی دوسرے ادارے نہیں پہنچتے تو آپ لوگوں کو اس گاڑی سے دور رکھیں، کیونکہ جس وقت یہ آئل نیچے بہتا ہے تو فیمینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آگ لگنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو اس آگ کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کو دور کریں اور لوگوں کو قریب نہ آنے دیں. اس کے لیے چاہے آپ کو ہاتھ میں لاٹھی بھی پکڑنی پڑے تو وہ پکڑیں اور انہیں سمجھائیں کہ نہیں، آپ قریب نہیں آنا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو احمد پور شرقیہ کا حادثہ یاد ہوگا جس میں لوگ بہت زیادہ قریب آ گئے تھے اور تمام سیفٹی بیریئر انہوں نے توڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑا حادثہ ایک ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں ایسے حادثوں میں کمی پیدا کرے، اور بلکہ ایسے حادثے ہونے بھی نہیں چاہیے. تو میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ سر، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سر عمر میں اور صحت میں جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم.